الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مالی عبادات اور بدنی عبادات دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم ہیں۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے، اور عام رفاہی کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو، یہ صرف اس کی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ہے، یہی رزق اس کی آخرت کی ضرورت کے لیے بھی ہے۔ اسی رزق میں سے انسان نے جہاں اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اسی رزق کو آخرت کے لیے ذخیرہ بھی بنانا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کرنے میں سب سے افضل وہ ہوگا اس وقت میں جس خرچ کی ضرورت ہو۔ تو ضرورت کے مطابق جو خرچ بھی جس کا حالات تقاضا کر رہے ہیں، اس وقت کا وہ خرچ افضل ترین خرچ ہے، اور یہ آخرت کی ضرورت کے لیے خرچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی طریقے پر فرمائی ہے کہ حالانکہ اس وقت مالی حالات لوگوں کے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان حالات میں بھی ان کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اور صحابہ کرام میں جہاں بدنی عبادات میں ساری امت پر سبقت نظر آتی ہے کہ اتنی کثرت سے بدنی عبادات امت نہیں کر پائی جو صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح سے مالی عبادات میں بھی وہ حضرات امت کے پچھلے طبقے سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ان کے اندر امت سے سب سے زیادہ رکھا تھا۔ کئی جگہ پر قرآن پاک میں ترغیب آئی، اور کئی جگہ پر صحابہ کرام کے خرچ کرنے کی تعریف آئی ہے، یعنی صحابہ نے خرچ پہلے کیا، اللہ نے اس پر ان کو شاباش دی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ مشہور قصہ ہے جناب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آ گیا، پتہ کروایا اپنے گھروں سے، تو مہمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا مہمان ہے، اس کی میزبانی میرا حق ہے، لیکن آج میرے گھروں میں فاقہ ہے، کون ہے جو میرے اس مہمان کو گھر لے جائے اور اس کی ضیافت کر دے؟ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم ان کو فرمانے لگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے حاضر کر دو۔
انہوں نے فرمایا کہ گھر میں آج آٹا بھی نہیں ہے پورے بچوں کے لیے بھی، صرف اتنا آٹا موجود ہے کہ بچے کھائیں گے، ہم دونوں بھوکے سوئیں گے، اتنا کچھ ہی آج گھر میں باقی ہے۔ فرمایا بچوں کو بھی بھوکا سلا دو، بچوں کو بھی بھوکا سلا دو، اور یہ تھوڑا جو موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو دے دو۔ چنانچہ بچوں کو تو بھوکا سلا دیا، لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مہمان اکیلا نہیں کھانا کھائے گا جب تک کہ گھر والا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے۔ اگر 2 بندے کھاتے ہیں تو مہمان پھر بھوکا رہ جائے گا، کیونکہ کھانا صرف ایک کے لیے کافی ہے۔ اب ہم کیسے اس کو انکار کریں اور کیسے کہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتے؟ تو میاں بیوی نے اس کا منصوبہ یہ بنایا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے، بیوی ٹھیک کرنے کے بہانے سے دیا بجھا دے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ مارتے رہیں گے اس کے ساتھ، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ گھر والا بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، لقمہ نہیں توڑیں گے۔ اس طرح سے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا اور ہماری خیر۔ یوں ضیافت فرمائی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی۔ صبح کو لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر وہ مہمان پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر ابو طلحہ کو مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو طلحہ تمہاری رات کی کارگزاری پر اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ خرچ کا جذبہ صحابہ کے اندر ہی نظر آ سکتا ہے۔ آج کا خرچ یہ ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان کو کہہ دیجئے کہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ عام امت کے لیے خرچ کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن صحابہ کرام کا ایمان کا معیار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا ہے، صرف ضرورت کا نہیں، بنیادی ضرورت کا ہے، صرف ضرورت کا نہیں، بچوں کی ضرورت کا ہے، خود بھی بھوکے سو رہے ہیں، بچوں کو بھی بھوکا سلا رہے ہیں اور مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا انفاق اور اعلیٰ درجے کا خرچ کا جذبہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا فرمایا تھا، مکے کے تاجر تھے، بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، مکے کے امراء میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور خاص طور پر وہ حضرات جو کسی نہ کسی کے غلام تھے اسلام لا چکے، ان پر اسلام لانے کے جرم میں مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ مظالم انسانیت کی حدیں بھی پار کر گئے، اس حد تک مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کتنے غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد فرمایا ہے، آزاد فرمایا۔ یہ ہے موقع کی مناسبت سے کہ حالات وقت جس خرچ کا تقاضا کرے اس خرچ پر وہاں انسان خرچ کرے۔ ایک دن ان کے والد صاحب ان کو نصیحت فرمانے لگے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو قحافہ، کہ بیٹا مال تو خرچ کر رہے ہو، غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو۔ عرب کا رواج اور دستور یہ تھا کہ جو شخص غلام کو خریدے اور آزاد کر دے، وہ غلام اب کمائی کرے گا آزاد ہو کر اور مال جمع کرے گا۔ جس دن وہ غلام فوت ہوگا اس کی ساری وراثت اس کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہوا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا کمانے والے صحت مند غلاموں کو آزاد کرو تاکہ وہ مال کمائیں اور ان کی وراثت تمہیں ملے، چلو تمہیں کوئی تو فائدہ ہو۔ تو والد صاحب کو عرض کرنے لگے ابا جی میں یہ مال خرچ دنیا کے لالچ میں نہیں کر رہا، میں کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، دنیاوی مفادات میرے پیش نظر نہیں ہیں۔
مجھے اس خرچ کرنے سے دنیا میں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اس طرف میری نظر نہیں ہے۔ میری نظر صرف یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کو اگر میں تکلیفوں سے نجات دلا میں نے کامیاب ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیت کی تستحسین فرمائی، شاباش دی، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ میری بنائی ہوئی دوزخ سے دور رہے گا اس امت کا سب سے بڑا متقی شخص، اتقا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ پاک کے الفاظ ہیں، گواہی ہے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا متقی دوزخ سے دور رہے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور یہ مال خرچ کر رہا ہے، بے دریغ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ کسی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کر رہا، کہ بلال کا کوئی احسان تھا حضرت ابو بکر پر، صہیب کا کوئی احسان تھا حضرت ابو بکر پر، دوسرے غلاموں کا کوئی احسان تھا ابو بکر پر، اور ابو بکر نے ان کو خریدا احسان کا بدلہ دینے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر کا مقصد صرف اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، کہ بلال میرے رب کا ایمان لانے کی وجہ سے محبوب بندہ بن چکا ہے، وہ ظلموں کی چکی میں پس رہا ہے، میں اگر بلال کو آزاد کر دوں گا میرا رب خوش ہو جائے گا، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور واقعی ہوا خوش کہ اللہ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دے دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرما دی۔ قرآن میں ان کی اس حسن نیت کا تذکرہ اور اس کی گواہی اللہ پاک نے قرآن میں دے دی۔ اس سے بڑی ابو بکر کے لیے رضا کی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت عنایت فرما دیں۔ تو فرمایا ابو بکر کچھ دنوں تک شاید مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی، اس ہجرت میں آپ نے میرا رفیق بننا ہے۔ باقی جو صحابی جس وقت بھی اجازت مانگتے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے گئے، جاؤ ہجرت کر کے پہنچو مدینے، سب کو اجازت دیتے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی، اور فرمایا تم نے میرے بعد ہجرت کر کے آنا ہے، میرے پاس جو مکے والوں کی امانتیں ہیں وہ میرا نمائندہ بن کر ان کو واپس کر کے جب ادھر سے فارغ ہو جاؤ پھر ہجرت کر کے آنا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات، جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ خطرات برداشت کر رہے ہیں۔ اور صبح کو اٹھے اور وہ امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپرد فرمائی تھیں تلاش کر کر کے ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ 2-3 دن لگ گئے اس امانتوں کی واپسی میں، اور جب امانتیں مکمل ہو گئیں پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہاں سے ہجرت کر کے نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف۔ اور یہ ہجرت کا سفر پر خطر سفر تھا، ایک تو اس لیے کہ خوف کا سفر، تنہائی کا سفر، اور دوسرا ہر وقت یہ خوف دامن گیر رہتا تھا کہ وہ ظالم ہجرت کرنے بھی نہیں دیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، کوئی پیچھے نہ آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو کہیں چھپ جاتے تھے اور رات کو تاریکی میں سفر کرتے تھے، اور تنہا تھے، کوئی ہم سفر بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کا تقریباً یوں راتوں کا سفر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روک لیا، آپ نے نہیں جانا، میرا رفیق بننا ہے۔ سمجھ گئے اللہ نے مجھے اس سعادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ 2 اونٹ پالنے شروع کیے، ایک اپنی نیت سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے، پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ ہجرت کا سفر ہے، ہمیشہ کے لیے شہر علاقہ چھوڑنے کا سفر ہے،
نئے علاقے میں جا کے بسنا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا ضروریات درپیش ہوں گی، کچھ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، 2 سواریاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جس دن کفار کا منصوبہ بنا کہ آج شہید کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادھر سے اللہ پاک نے حکم فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج آپ نے رات کو ہجرت کرنی ہے۔ تو دوپہر کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ ہی تشریف لاتے تھے، لیکن اس وقت آج پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، دوپہر کو کبھی تشریف نہیں لائے تھے۔ آج جب تشریف لائے تو ہمیں کچھ خطرات اور بات کھٹک گئی کہ آج کوئی عام مقصد کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور آ کر فرمایا ابو بکر آج مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے، آپ نے بھی میرا رفیق بننا ہے، آج رات کو ہم نے نکلنا ہے، رات کو تیار رہنا۔ یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹ پالے ہوئے ہیں، ایک اپنے لیے ایک آپ کے لیے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا جو میرے لیے پالا ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ انفاق دیکھیں۔ پھر جب جانے لگے جو کچھ تھوڑی زیادہ رقم جمع کی ہوئی تھی سب کی سب ساتھ لے لی، پیچھے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھا نبینا والد بھی ہے، ان کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جب تشریف لے گئے چلے گئے، ابھی والد صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبینا تھے، بوڑھے تھے، سوٹی کے سہارے سے آ گئے اور پوتیوں کو کہتے ہیں بھاگ گیا نا تمہارا ابا اپنے یار کے ساتھ، مجھے ڈر یہی تھا کہ کبھی تمہیں یوں دھوکہ دے کر چلا جائے گا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی خرچہ بھی نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ حضرت اسماء بڑی تھیں، سمجھدار تھیں، انہوں نے ٹین کا ایک ڈبہ لیا، کنکریوں سے اس کو بھرا اور اس کے اوپر ٹاٹ کا کپڑا رکھا، اور ٹاٹ کا کپڑا رکھ کے دادا جی کو ہاتھ لگوایا، نبی نے دادے کو، دادا جی ہمارے والد صاحب یہ ہمارے لیے اتنے پیسے رکھ کے گئے۔ اچھا اتنے پیسے رکھ گئے، پھر خیر ہے۔ لوگوں یہ الفاظ کہنے آسان ہیں، یہ الفاظ سننے آسان ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ انفاق دیکھیں، پیچھے بچوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ ایک دن کے لیے بھی اگر کوئی دوسرے شہر میں جاتا ہے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہے، اس کا انتظام کر کے جاتا ہے، اور یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے لیے نہیں جا رہے، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، مکے میں ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور نئے شہر میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، ان سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ انفاق، اور یہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا، پھر زندگی کے آخر تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبہ انفاق میں نظر آتے ہیں۔ ابو بکر حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے تھے، اور میں ہمیشہ اس حسرت میں رہتا تھا کبھی تو کوئی ایسا موقع بنے کہ میں ابو بکر سے جیت جاؤں۔ جب تبوک کے لیے اعلان ہوا مالی تعاون کا، بڑا مشکل جہاد تھا، 30,000 کا لشکر لے کر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اعلان فرمایا چندے کا۔ تو میرے مالی حالات اس دن اچھے تھے، میں نے دل میں کہا عمر آج اچھا موقع ہے، تیرے مالی حالات اچھے ہیں، ہمیشہ حسرت رہی ہے کہ صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں، آج موقع ہے ابو بکر سے جیتنے کا۔ میں گھر گیا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا آدھا آدھا کیا، آدھا خود رکھا، آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا۔ عام طور پر سوال ہوتا نہیں تھا، لیکن آج سوال ہو گیا عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا آدھا آدھا کر کیا ہے، آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ بہت اچھی بات۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، میرے مال سے بہت تھوڑا مال لے کے آ رہے ہیں جو میں نے پیش کیا ہے، اور میں نے دل میں آج خوشی محسوس کی کہ میں ابو بکر سے جیت گیا۔ میں نے زیادہ پیش کیا، ابو بکر تھوڑا لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر پیش کیا تو وہی سوال جو مجھ سے ہوا تھا ان سے بھی ہو گیا، ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عجیب جواب ملا۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا جھاڑو دے کے آیا ہوں، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو میں نے دل میں کہا عمر
ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو ابو بکر سے آگے بڑھ سکے، ابو بکر سے آگے بڑھنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قدم قدم پر مرلے مرلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ کنویں تھے، کئی کنویں تھے، لیکن پانی کڑوا تھا، میٹھے پانی کا نظام نہیں ہے۔ ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے اور یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ پانی بیچتا ہے اور بڑا مہنگا بیچتا ہے۔ تو صحابہ کو بڑی تنگی ہے پانی کے لیے، اعلان فرمایا کون ہے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، میں نے کنواں خریدنا ہے، قیمت بتاؤ۔ کہا سارا تو میں نہیں بیچتا، آدھا بیچتا ہوں۔ بہت اچھی بات، آدھا ہی بیچ دو، قیمت مانگو۔ 12,000 درہم اس نے آدھے کی قیمت مانگی، حالانکہ اتنی قیمت پر تو پورا کنواں مل جانا چاہیے تھا۔ آدھے کی قیمت مانگی اس نے 12,000 درہم۔ کہا کوئی بات نہیں، میرا ہوگی آدھا، نصف میرا نصف تیرا۔ اب ایک دن اس سے پانی تو نکالے گا، ایک دن میں نکالوں گا۔ بہت اچھی بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہے اس دن پورے مدینے کو اجازت ہے جو چاہے فری میں جتنا چاہے پانی نکال کے لے جائے، سب کو اجازت ہے۔ اب کیا ہوا، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے، کنویں پر رش لگ جاتا ہے، لوگ اپنی ضرورت کے لیے گھڑے پانی کے مشکیزیں بھر لیتے ہیں، برتن بھر لیتے ہیں۔ اگلا دن آتا ہے، یہودی پانی بیچنے کے لیے کنویں پر بیٹھتا ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی تو کل کے لیے سب بھر کے لے گئے۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ یہ تو میرے ساتھ بڑا طریقے سے ہو گیا ہے کہ اب میرا پانی بکنا بند ہو گیا۔ بقیہ آدھے کو بیچنے کے لیے بھی اب خود آ گیا حضرت عثمان کے پاس کہ آپ بقیہ آدھا بھی خرید لیں۔ تو میں بہت وہ بھی تیار ہوں، لیکن اس قیمت پر نہیں خریدوں گا جس قیمت پر آپ نے پہلا آدھا حصہ مجھے خریدا بیچا ہے۔ کتنے پر خریدیں گے؟ اب غالباً 6,000 درہم بتائیں، 6,000 درہم پر خریدوں گا۔ تو وہ 6,000 درہم پر وہ بھی خرید لیا، اور یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا کنواں خریدا اور اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کنواں آج بھی چل رہا ہے بیر عثمان کے نام سے۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور آج بھی اسے پانی نکالا جا رہا ہے۔ 1450 صدیاں ہو گئیں، کتنے انسانوں نے پانی پیا، جانوروں نے پیا، پرندوں نے پیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں کی وجہ سے کتنا کچھ اجر اور ثواب پہنچا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی تربیت سے صحابہ کرام کے اندر رکھا۔ تبوک کا اعلان ہوا، چندے کا اعلان ہوا، غزوہ تبوک کے لیے چندے کا اعلان ہوا۔ کتنے سارے صحابہ ایسے ہیں کہ غربت ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ گئے اور کسی باغ والے کے پاس مزدوری ہو تو میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، یہ میرا باغ ہے، اس کو پانی لگانا ہے، کیا دو گے؟ ایک سا کھجور، 3-4 کلو کھجور دوں گا۔ ساری رات سارا دن مشقت کر کے پانی لگایا اور فارغ ہوئے، اس نے 3-4 کلو کھجوریں دے دی مزدوری میں، اور وہ کھجوریں آدھی گھر میں رکھیں، آدھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیش کر دیں۔ یا رسول اللہ، یہ اس خرچ کے موقع پر میری طرف سے یہ خرچہ قبول فرما لیں۔ منافقین نے تانے کسے کہ 24 گھنٹے مشقت بھی اٹھائی، جان بھی ماری، اور 2 کلو آ کر کھجوریں دے رہا ہے۔ 30,000 کا لشکر اس 2 کلو کھجوریں سے تیار ہو جائے گا اور اس کی ضروریات کافی ہو جائیں گی۔ کیا ضرورت تھی اتنی مشقت اٹھانے کی؟ میرے رب کو غیرت آئی، اور منافقین کے اس الزام اور تانے کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ یہ منافق میرے ان بندوں کو جو محنت مزدوری کر کے یوں تھوڑی سی اجرت جمع کر کے آ کے میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ان کو یہ تانے دیتے ہیں کہ اللہ اس تھوڑے سے مال کا محتاج نہیں تھا۔ اللہ محتاج تو بے شک نہیں ہے،
لیکن اللہ خوش ان سے ضرور ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان کا جذبہ دیکھیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مزدوری کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ لاکھ میں سے، کروڑ میں سے 2-4 ہزار خرچ کر دینا آسان ہے، لیکن یہ نمونہ دکھانا کہ اپنے گھر میں پکنے کے لیے آٹا نہیں ہے، سالن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اللہ کا بندہ مزدوری کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ جو مزدوری ملے گی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت فرمائی۔ قرآن پاک نے جو خیر کے اعمال، جو خوبیاں، جو بھلائیاں نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے، جو بھی اچھی اوصاف ایک مومن بندے میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں یہ اوصاف ہوں، ہر اس خوبی اور ہر اس خیر میں صحابہ کرام امت کے لیے ایک نمونہ نظر آتے ہیں، اور اس معیار تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بعد کے طبقوں کے لیے وہاں تک پہنچنا دشوار ہے، انسانی عقل کی وہاں تک بس ہو جاتی ہے۔ جو معیار اس نیکی اور تقوی کا صحابہ کرام نے پیش کر دیا، تو مہاجرین تشریف لے آئے، انصار ان کے میزبان بن گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو آپس میں بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصاری کا، تاکہ یوں بوجھ تقسیم ہو جائے۔ انصاری نے کیسی قربانی پیش کی، گھر گیا، اپنی ہر چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو بھی اللہ نے دیا تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 چارپائیاں تھیں، ایک ادھر کر دی ایک ادھر کر دی، کپڑے کے آدھے جوڑے ادھر کر دیے، آدھے ادھر کر دیے، برتن آدھے ادھر کر دیے، آدھے ادھر کر دیے، آٹا آدھا ادھر کر دیا، آدھا ادھر کر دیا، اور اس کو کہا کہ یہ آپ قبول کر لیں۔ حتیٰ کہ کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے گی آپ شادی کر لیں۔ یہاں تک ایثار پیش کیا انصار نے۔ یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ میں نظر آیا، اور امت کو حکم یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے بعد کے مسلمانوں، اپنے نیکی اور تقوی کے لیے نمونہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بناؤ۔ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے تم بھی یہ کرو گے تو اللہ تم سے اسی طرح سے راضی ہوگا۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں آداب۔